ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے، اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی، اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن۔ مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا، اب پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا، آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا۔ کوئی ماہر آدمی ہو نا، آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ، بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی، سنبھل بھی نہیں پا رہے، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو۔ ہے بھائی، خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں، اس وقت ایسے جیسے رشیا، امریکہ اور برٹش، ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے کہ اس کی طرف۔ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے، گاڈ کو تو مانتے ہیں نا، تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی، جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول، اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو، اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے۔ عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار۔ فرمایا میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے، اس کا دل چاہے تو مان لے، دل چاہے تو نہ مانے، نہ 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 نہ۔ میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے، اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام بھی بہت اہم ہے۔ آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا، اتنی سی باتوں پہ جہنم، یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں جہنم میں ڈال۔ بھائی اتنی سی بات ہے نہیں، کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے۔ آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا۔ ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے، یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں، چھوڑو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے، وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی۔ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا۔ خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے، یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے۔ یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا، ناممکن، اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے۔